أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ سورۃ النساء مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ قرآن کریم کی پہلی سورت جو ترتیب کے اندر ہمیں نظر آتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، دوسرے نمبر کی سورت سورۃ البقرہ ہے، تیسرے نمبر کی سورت سورہ آل عمران اور چوتھے نمبر کی سورت کو سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر تو ایک دعائیہ مضمون ہے، سورۃ البقرہ کے اندر احکامات ہیں اور یہود کی لگ بھگ کچھ 40 کے قریب ان کی برائیوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ تحویل قبلہ وغیرہ کے معاملات ہیں، شراب کے معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، دودھ پلانے وغیرہ کے معاملات ہیں، دیگر کئی احکامات پر مشتمل ایک لمبی صورت ہے سورۃ البقرہ۔ اور سورہ آل عمران کے اندر جو زیادہ تر جو موضوع یا مضمون چلا ہے اس کے اندر اغیار کے خلاف جہاد کے معاملات ہیں، اغیار کو دعوت اور تبلیغ کے معاملات ہیں۔ اور یہ جو مبارک صورت اب سورہ نساء شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر جو اسلام کے ماننے والے ہیں ان کو کچھ احکامات وغیرہ بتلائے گئے ہیں۔ گویا کہ یہ مبارک صورت جن مسائل سے یا جن معاملات کو یہاں پر بیان کیا جائے گا ان کا تعلق دین اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ النساء بھی ایک لمبی صورت ہے اور بے شمار قسم کے مسائل جو ہمارے روزمرہ کی ضروریات سے متعلقہ ہیں اس مبارک صورت کے اندر اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کو بیان کیا، پھر یتیم لڑکیوں کے حقوق کو بیان کیا، پھر ان کے مال وغیرہ کے متعلق بیانات ہوا، اس کے بعد وراثت کا قانون اللہ نے بیان کیا، اس کے بعد محرمات کے کن عورتوں سے انسان نکاح کر سکتا ہے اور کن سے نہیں کر سکتا ان چیزوں کو اللہ نے بیان کیا۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کے حقوق کو بیان کیا، پھر اللہ نے نماز کا مسئلہ بیان کیا، کون سی حالت کے اندر نماز کے قریب نہیں جا سکتے، پھر اللہ نے تیمم کا معاملہ بیان کیا کہ وضو نہ ہو تو پھر اس صورت میں انسان کے لیے اللہ نے مٹی کو پاک کر دیا ہے، اس بات کو بیان کیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر معاملے کے اندر اپنا حاکم اور بڑا ماننے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پھر جہاد کے متعلق بیان فرمایا، قتل و قتال کے متعلق جو 5 قسمیں مشہور بنتی ہیں اللہ نے ان کو بھی بیان فرمایا، جنگ کی حالت میں پڑھی جانے والی نماز صلاۃ الخوف کو بیان کیا، سفر کی حالت میں پڑھی جانے والی نماز کا بیان کیا، اور ضمناً یہ بھی فرمایا کہ نمازیں جتنی بھی ہیں اپنے وقت پر نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، عورتوں کے حقوق کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال کو بیان کیا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ میاں کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، اللہ نے یہاں پر اس کو دہرایا، اور آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے والے معاملے کو بھی بیان کیا، اور اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ میراث کے معاملات کو بیان کیا۔ تو یہ جو مبارک سورت ہے بے شمار مسائل، یعنی اس سورت کے اندر زیادہ جو باتیں ہیں وہ مسائل ہیں، وہ واقعات نہیں ہیں۔ گزشتہ سورت کے اندر جو اہل کتاب کے معاملات بھی تھے،
یا غزوہ بدر کا معاملہ یا غزوہ احد کا واقعہ، مختلف جزیات دیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر حقوق کو بیان کیا ہے۔ ابتدا فرمائی یا ایھا الناس۔ اب حالانکہ اگر دیکھا جائے سورت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے اس میں جو حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ صرف ایمان والوں سے متعلقہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات شروع فرمائی تو یا ایھا الناس کہا، اے لوگو۔ اے لوگو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں وہ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو ویسے نہیں مانتے جیسے اللہ کی ذات کو ماننا چاہیے۔ اللہ کی ذات کے اندر یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر وہ شریک قرار دیتے ہیں۔ دنیا بھر کے جتنے بھی کافر ہیں اگر ان سے جا کر پوچھیں آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، ہمیں کس نے بنایا، تو سب یہی کہیں گے اللہ نے بنایا۔ تو جب اللہ نے بنایا وہ اللہ کو مانتے تو ہیں، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ شرکا انہوں نے قرار دے رکھے ہیں کہ چونکہ ہماری اللہ میاں کی بارگاہ تک رسائی ممکن نہیں ہے تو یہ سفارشی ہیں سارے کے سارے کہ جو اللہ میاں کی بارگاہ کے اندر ہماری سفارش کریں گے۔ اس بنیاد پر سارے لوگوں کو اللہ نے مخاطب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگوں نے نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا ان میں سے کسی نے بھی اللہ میاں کا انکار نہیں کیا، بلکہ نبی کی ذات کے انکاری ہوئے کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اس بنیاد پر اللہ نے عمومی انداز میں بیان فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے اس رب سے، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے اس رب سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عام طور پر ہم جب نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں تو نکاح کے خطبے کے اندر بھی اسی آیت کو پڑھا جاتا ہے، خطبے کے اندر بھی اسی آیت کو پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے، انسان کو اس کی اصل کی طرف، انسان کو اس کی بنیاد کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ الذی خلقکم، اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، اور وہ جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے مٹی کو جمع کیا اور آگے کا پورا معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات شامل حال رہی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا۔ فرمایا من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو، اس ذات سے ڈرو جس نے تم ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی جان سے اللہ نے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا، اسی جان سے اللہ نے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں کے ذریعے سے، یعنی حضرت آدم اور اماں حوا، ان دونوں کے ذریعے سے بے شمار عورتوں کو یا مردوں کو اللہ نے بکھیر دیا۔ اچھا جی، واتقوا اللہ، اور اس اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، کہ جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، اللہ کے نام پر ہمیں دے دو، اللہ کے نام پر ہمیں معاف کر دو۔ تو جو اللہ کا نام تم سوالات کے اندر استعمال کرتے ہو، اور جب بھیک مانگنی ہو یا اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو اس موقع پر تمہیں اللہ میاں یاد آتے ہیں، تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا اللہ میاں کو فقط مانگنے کے لیے مت مانو، بلکہ اللہ میاں کو ماننا بہی اعتبار ہے اللہ کے احکامات کو بھی مانو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اس ذات سے، الذی تساءلون بہ، کہ جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو۔ ہر معاملے کے اندر ہم سوال اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کے لیے دے دیں، اللہ کے لیے دے دیں۔ والارحام، اور قرابت داروں کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی اللہ سے ڈرو۔ ایک ہوتی ہے صلہ رحمی، قرابت دار قریب کے جو رشتہ دار ہیں، جو خون کے ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے قطع رحمی، یعنی کہ ان کے ساتھ معاملات کو احکامات کے برخلاف کیا جائے۔ صلہ رحمی کرنا یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے انسان کو دیتے ہیں، عمر لمبی ہو جاتی ہے اور رزق کے اندر وسعت ہو جاتی ہے، رزق کے اندر وسعت ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صلہ رحمی کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ ایک ہے صلہ رحمی کرنا اور ایک ہے قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں کو پوچھنا نہ، ان کے حقوق کو پامال کرنا،
اس کو کہا جاتا ہے قطع رحمی کرنا۔ تو یہ جو صلہ رحمی کرنے والا عمل ہے، اس کا دنیا کے اندر فائدہ ہے، آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے، اور جو قطع رحمی کرنے والا معاملہ ہے، دنیا کے اندر بھی نقصان ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہے، اس کی غمی کے اندر اور اس کی خوشی کے اندر دنیا موجود ہوتی ہے، اور جو بیچارہ ہماری طرح چہرے پر ہر وقت اس نے 12 بجائے ہوتے ہیں اور منہ بنا کے رکھتا ہے، اس کے جنازے پر بھی مؤذن اپنا اعلان کر کر کے گلا پھاڑ دیتا ہے، لیکن اس کے قریب آنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے بھی ڈرو، اور قرابت داری کے جو معاملات ہیں ان کے حقوق کو ضائع کرنے سے بھی اللہ کی ذات سے ڈرو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ ایک تو قرابت داری ہے، ہمارے یہاں تو اس علاقے لیاری تیسا ٹاؤن کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں سے بات چیت بند کیے ہوئے ہیں، حالانکہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے بات چیت بند کرنا یہ حرام ہے۔ حرام ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ پیر والے دن اور جمعرات والے دن، پیر والے دن اور جمعرات والے دن ہمارے جو نامہ اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں، ان میں سے وہ 2 بندے کہ جن کی آپس میں ناراضگی ہوتی ہے، ان دونوں کے نامہ اعمال اوپر نہیں جاتے۔ اور سال کی بڑی رات جو 15 شعبان کی رات آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر موجودہ بالوں کی تعداد کے حساب سے لوگوں کو جہنم سے نکالتے ہیں، تو جن چند بدبختوں کی اس رات کے اندر بھی نجات نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو آپس میں ناراضگی والا معاملہ اختیار کیے ہوئے ہو۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر 2 مسلمان آپس میں 1 سال تک بات چیت بند رکھیں، 2 مسلمان آپس میں 1 سال تک اگر بات چیت بند رکھیں تو ان دونوں کو گناہ اتنا ملتا ہے جیسے کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے، اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہیں، آپ حضرات کے رشتہ داروں کے اندر بھی ہوں گے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جا کر یہ پیغام پہنچائیں۔ اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ میں کسی بندے کی مجھ سے ناراضگی ہے اور میں اس کو راضی کر رہا ہوں، لیکن وہ راضی نہیں ہو رہا۔ اگر میں نے اپنا دل صاف کر دیا اور میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں، وہ جواب نہیں دیتا۔ ہمارے رشتہ داروں میں میرے ساتھ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، جانتے ہوں گے حضرات، میں ان کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب نہیں دیتے، میں ان کے قریب جاتا ہوں، وہ قریب نہیں آنے دیتے، تو گناہ گار وہ ہوں گے، میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ تو ہر بندہ اگر اپنی ذات کے اعتبار سے اگر یہ معاملہ کر لے تو نتیجہ بہت آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر اس کے بڑے فضائل آئے ہیں، اور بری موت سے بچنے کا یہ ایک نسخہ بھی ہے کہ انسان صلہ رحمی کرے اور قطع رحمی سے بچتا رہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ کی ذات تم پر نگہبان ہے، اللہ کی ذات تم پر، اللہ میاں کو پتہ ہے کہ تم مجبوری کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو اور اس کے احکامات کے اندر ڈنڈی مارتے ہو، اس کے احکامات کے اندر ڈنڈی مارتے ہو، اس کے احکامات کے اندر ڈنڈی مارتے ہو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک بری رسم یہ ہوتی تھی، اگر کسی بندے کا انتقال ہو جاتا اور اس کی اولاد وغیرہ پیچھے رہ جاتی، تو اس صورت میں اس بندے کا جس کا انتقال ہوا، اس کے جو بھتیجے وغیرہ ہوتے تھے، بھانجے وغیرہ، تو چچا یا تایا وغیرہ اس کے سرپرست بن جاتے تھے۔ سرپرست بننے کے بعد کیا کرتے، ان لوگوں کا جو یتیم ہے، یتیموں کو اچھا اچھا مال لے لیتے اور اپنا گندا گلا سڑا ہوا مال ان کے حوالے کر دیتے۔ مقصد کیا ہوتا تھا، ہم چونکہ ان کے والی وارث ہیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس بات کو رد کیا۔ ایمان والوں کو کہا گیا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو، یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور پاکیزہ مال کے ساتھ ردی مال کو نہ ملاؤ، یعنی ان کا مال جو بہترین عمدہ والا تم لے لیتے ہو، اپنا گندا سڑا ہوا مال تم ان کو دے دیتے ہو، یہ کام مت کیا کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، جاہلیت کے زمانے میں دوسرا گند یہ بھی ہوتا تھا، کسی کے گھر پر یتیم ہے، اب یتیم بچہ 8 سال کا ہے، یتیم بچہ 9 سال کا ہے، اب جب ہانڈیاں پکتی تھی تو ہانڈیاں پکنے میں یتیم کے مال میں سے زیادہ لے لیتے، اپنے مال میں سے تھوڑا سا۔ 8 سال کا بچہ ہے،
8 سال کا بچہ کتنا کھائے گا؟ لیکن اس کے نام پر 1 کلو مرغی اس کے مال میں سے آ رہی ہے اور اپنا پورا کا پورا ٹبر کھا رہا ہے، اس کے لیے 200 روپے کا مسالہ ملا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، مت کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ چنانچہ دوسرے پارے میں گزرا کہ یتیم بھی تمہارے بھائی ہیں، اگر ان کی ہانڈیاں ساتھ پکانا چاہو اصول کے مطابق اندازہ لگاؤ، 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ کتنا کھا سکتا ہے؟ جتنا وہ کھا سکتا ہے اتنا اس کے مال میں سے لے کر اگر مشترکہ طور پر ہانڈیاں پکا لی جائے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ انہ کان حوبا کبیرہ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کے حق کو اس انداز سے کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسری برائی ان لوگوں کے اندر جو پائی جاتی تھی وہ یہ پائی جاتی تھی، اگر کوئی بچی یتیم رہ جاتی، کوئی بچی یتیم رہ جاتی، چاچا یا تایا یا ماموں وغیرہ اس کا سرپرست بن جاتا تو بچی یتیم ہوتی تھی، اس یتیم بچی کا نکاح یہ جو سرپرست تھا اپنے بچوں سے کروا دیتا۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ بھئی ہمارے گھر کی بچی ہے، مجھے اس کو مہر نہیں دینا پڑے گا، اس کے حقوق ادا نہیں کرنے پڑیں گے، باہر سے اگر کوئی بچی لاؤں گا اس کو مہر بھی دینا پڑے گا اور اس کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، چونکہ یہ اپنے گھر کی ہے لہذا سستے میں کام نمٹ جائے گا، سستے میں کام نمٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، اگر تمہیں اندیشہ، ہر بندے کو اپنی طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے، ہر بندے کو اپنی طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ جو ایک آواز لگائی جاتی ہے نکاح کرنا سنت ہے، انکار والی بات نہیں ہے، نکاح واقعتاً سنت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی طبیعت میں حد سے زیادہ غصہ ہے، حد سے زیادہ سختی ہے، یا وہ بہت زیادہ شکی مزاج کا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے، اگر میرے گھر پر عورت آئے گی تو میں اس کے ساتھ سختی کروں گا، زیادتی کروں گا، ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ ایسا بندہ روزے رکھے، ایسا بندہ روزے رکھے۔ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں نا، آئے دن واقعات آتے ہیں، یہاں پر نام لینا بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک خاتون میرے پاس آئی تھی، وہاں پر 2-4 صفحوں کو اتنا لمبا خط دیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا خدا کی قسم اگر شریعت میں جائز ہوتا تو میں آپ کو اپنے جسم کے نشانات دکھا دی، اور وہ بندہ اس کا شوہر اس کو جن جن چیزوں سے مارتا تھا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہاں پر 36 میں ہمارا ایک نمازی ہے، اس کی بھانجی کا نکاح ہوا، شوہر نے بال اس کو دھیڑ لیے تھے۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے شادی کرنا حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کو معلوم ہے کہ میرا مزاج کیسا ہے، میں سختی والا ہوں یا میں نرمی والا ہوں، میں کسی کو چلا سکتا ہوں یا نہیں چلا سکتا۔ ہم جب کہیں پر بہن بیٹی کا رشتہ کریں تو یہ ہماری ذمہ داری بندی، اڑوس پڑوس میں خاندان میں جا کر معاملات کو دیکھیں کہ لڑکے کی گیدرنگ کو دیکھیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی ڈاکوؤں کے گینگ کا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ شرابیوں کے گینگ کا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ یار وہ محلے کے اندر بدنام زمانہ ہو۔ بھائی دنیا کے اندر ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم انسان ہیں نا، انسان نکلا ہے انس سے، انسیت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے۔ اگر ایک باہر کا بندہ نون پرسن اگر مجھ سے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیا مطلب ہوا؟ حالانکہ وہ میرا 24 گھنٹے کا ساتھی نہیں ہے، چند لمحوں کے لیے شمیم، چند لمحوں کے لیے میری اس سے یاری ہے۔ اگر وہ مجھ سے دوستی نہیں کر سکتا تو جو میری شریک حیات آئے گی تو میرا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ یہ پہلے کہا گیا اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تقسطوا فی الیتامی، یتیم کمزور لڑکیوں کے بارے میں تم عدل و انصاف سے کام نہیں لوگے، فانکحوا تو ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو۔ یہ جو یتیم ہے نا ان کے سر پر شادی کے ذریعے سے ہاتھ رکھنے سے باز آ جاؤ۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا علاقہ غریبوں کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، باہر سے 80-80 سال کے بڈھے آتے ہیں یہاں پر، ہماری عورتیں جو گھروں میں جا کر کام کرتی ہیں وہاں سے وہ مرد آتے ہیں یہاں پر، اور یہاں کر نوجوان 18 سال کی 16 سال کی بچی سے نکاح ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں کر رہے ہو؟ شریعت نے بند کر دو موبائل، کس کا بج رہا ہے یار؟ شریعت نے 4 چیزوں کو برابری جس کو بولتے ہیں 4 چیزوں کے اندر یہ ضروری قرار دی ہے نا، یہ ضروری قرار دی ہے، اس میں گھرداری کا نظام چلتا ہے، گھرداری کا نظام۔ بات یتیموں کی ہے لیکن بات کمزوروں کی بھی آ جائے گی۔ اگر کوئی غریب ہے عام طور پہ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کوئی غریب سی ہو جو بیچاری یعنی کہ زیادہ وہ نہ ہو، اب ہمارے لیے رشتہ ڈھونڈے۔ کیوں ڈھونڈے بھیا؟ وہ کوئی لونڈی تو نہیں ہے، اس کے بھی حقوق ہیں کہ نہیں ہیں؟
بولی ہیں کہ نہیں؟ شریعت نے کہا اگر تمہارے دل کے اندر یہ بات ہے میں اس آزاد کے مقابلے میں اس کمزور سے، اس لونڈی سے، اس یتیم سے نکاح کرتا ہوں، مقصد کیا ہے؟ زیادہ مطلب یعنی کہ چرچا نہ ہو، خرچہ نہ ہو، تو شریعت کہتی ہے چندہ ان کا دروازہ کلوز کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، ان کے علاوہ جو تمہیں عورتیں اچھی لگیں ان سے جا کر شادی کر لو، مثنا دو دو، مثنا دو دو، مطلب اگر دو سے کرنا چاہو، وثلاثہ تین تین، ورباع چار چار، گویا کہ شریعت نے یہاں پر بھی حد بندی کر دی، بیک وقت چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح کر نہیں سکتے، چار سے زیادہ، چار سے زیادہ بولنا چندہ، کراچی اجتماع ختم ہو گیا الحمدللہ، جو جماعتیں نکلنی تھی نکل گئیں، ٹھیک ہے، جو نکلنی تھی نکل گئی، ٹھیک ہے، اب مزید جماعتوں کے بارے میں نہ سوچیں گے یار وہ ہمارے والے کہاں پہنچے ہوں گے، آ رہی سمجھ میں؟ تو دو دو، تین تین یا چار چار، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں میں سے سوائے روافظ اور خارجیہ کے، ان کا کہنا ہے 18 بیویاں رکھ سکتے ہیں، باقی سارے کہتے ہیں چار، مثنا دو دو، روافظ کہتے ہیں مثنا دو دو، کتنی ہو گئی؟ دو اور دو چار ہو گئی، وثلاثہ تین تین، کتنی ہو گئی؟ چھ، چھ اور چار 10، رباع چار چار، چار اور چار 8 ہو گئے، 18 وہ کہتے ہیں 18 رکھو۔ تو نبی نے شادیاں کتنی کی ہیں؟ 9، یہ امت ہی ان سے 2 قدم آگے بڑھا رہے ہیں، چونکہ اس نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں ظالم، اس نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، لیکن اگر دو دو، تین تین، چار چار کی صورت میں اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تعدلوا، عدل سے کام نہیں کر پاؤ گے ان کے درمیان، فواحدۃ، تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ شادیاں کتنی کریں گے؟ 4، پالے گا کون ابا؟ پالے گا کون؟ اب ہمارے یہاں بھی جو ماشاءاللہ یہ لوگ شادیاں کرتے ہیں نا، شادی دوسری کرنا بری نہیں ہے، شادی تیسری بھی بری نہیں ہے، شادی چوتھی بھی بری نہیں ہے، لیکن شادی کرنے والے شادی سے پہلے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھ لیں۔ حضرت نے 2 شادیاں کی، حضرت نے 2 شادیاں کی اور کمال کا انصاف کیا، چونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے شادی اگر کی ہے اور عدل نہیں کرے گا تو کل کو یوں کر کے آئے گا، کل کو یوں کر کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو شادی کرنا کمال نہیں ہے، اصل معاملہ کیا ہے؟ عدل کرنا، اصل معاملہ کیا ہے؟ عدل کرنا۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کوئی فوجی افسر تھا، فوجی افسر تھا، سوات کے کسی علاقے میں اس کی ڈیوٹی لگ گئی، اور وہ علاقے کے اندر اکیلا، بیوی بچے کراچی کے اندر تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب فوجی صاحب صبح کے ہوٹل پر دیکھا تو ایک بندہ بڑا خوبصورت سا آگے بیٹھا ہوا اکیلا کھانا وانا کھا رہا ہے۔ دوسرے دن پھر دیکھا، تیسرے دن پھر دیکھا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھیا میں آپ کو روزانہ دیکھتا ہوں، آپ کے گھر میں، اس نے کہا اللہ کے بندے، گھر اللہ کے فضل سے میری 2 بیویاں ہیں، میری کیا ہیں؟ 2 بیویاں ہیں، اور انہوں نے مجھے اتنا پرسکون رکھا ہوا ہے کہ مجھے یعنی کہ گھر پہ موقع ہی نہیں ملتا، اتنی خدمت کرتی ہیں، میں شرمندہ ہو کے ہوٹل میں آ جاتا ہوں دوسری بیویوں کے فضائل سنا کر۔ تو میں کیا کروں؟ آپ ایک شادی کر لو، ایک یہاں پہ رکھ لو، ایک وہاں پر ہے، یہ وہ کر کے باتوں میں آ کر شادی کر لی، باتوں میں آ کر دوسری نے شادی تو کر لی۔ شادی کرنے کے بعد اب جب اس والی بیوی کو پتہ چلا، ٹھیک ہے، اس نے بھی اور اس والی کو پتہ چلا پہلے سے بیوی ہے، جب دونوں کا جھگڑا ہوا تو یہ بھی مجبوراً وہاں کر ہوٹل میں بیٹھنے لگا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ظالم تیرے کہنے پر میں نے شادی کی تھی، یہ کیا ڈرامے بازی؟ اس نے کہا میں اکیلا بیٹھا رہتا تھا بور ہو جاتا تھا، میں نے چلو جوڑی دار مل جائے، آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ ہوتا ہے، اب پہلے ساتھ میں اگر سیکھ لے تو پھر انسان کو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اگر تربوز لیتے تھے، تربوز، یا اگر حضرت تھانوی کو کوئی تربوز لا کر دیتا، 2 بندوں کی موجودگی میں حضرت تھانوی اس کو تلواتے تھے، باقاعدہ آدھا کلو، 2 گواہ بناتے، آدھا ایک کے پاس بھجواتے، آدھا دوسری کے پاس بھجواتے تھے، یہ عدل انصاف قائم کیا، ٹھیک ہے۔ ایک موقع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک بیگم کو بلایا اور اس کا بات سنو، یہ 1 روپے میں تمہیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، بتانا نہیں کسی کو۔ پھر دوسری کو بلایا، اس کو بھی 1 روپے دیا کہ تمہیں 1 روپے دے رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے بیان جب شروع ہوا تو دونوں بیگمیں پردے کے پیچھے تھیں۔ حضرت نے بیان کے اندر کہا کہ میں اپنی دونوں بیویوں میں سے اس بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں جس کو میں نے 1 روپیہ دیا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ دونوں کو دلجوئی ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟
اب ہر ایک سمجھ لیجیے کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کہ ہمارے نبی پر یہ چیز واجب نہیں تھی، اس کے باوجود ہمارے پیغمبر نے باقاعدگی سے اس کا اہتمام فرمایا۔ تو شادی کرنا سنت ہے، اس میں انکار نہیں، جیسے میٹھا کھانا سنت ہے، لیکن پیغمبر نے میٹھا کب کھایا؟ جب پہلے دانت توڑوائے تھے۔ تو جہاں پیغمبر نے کہا کہ 4 شادیاں کرو، تو پیغمبر نے وہاں پر عدل کے بارے میں بھی کہا ہے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہے، خوف ہے، عدل نہیں کر سکو گے تو فواحدۃ، ہمارے شبیر کی بھی دعا ہے ماشاءاللہ، اتنی دور دور رکھی ہے، گھوٹ میں ہے، 151 میں ہے، تاکہ یہاں سے وہاں تک تھپڑ بھی نہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ کوئٹہ والے لوگ اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان لوگوں کے شادیوں کا رواج ہے دوسری تیسری کا، بہت زبردست ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا اگر بیویوں کے معاملات ہیں اور اگر ایک سے زیادہ میں عدل نہیں کر سکتے ان کو چھوڑ دو، اب اپنی ضرورت پوری کرنی ہے تو پھر لونڈیاں، یہ پہلے زمانے کی کہانی ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعدلوا، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم عدل نہ کر سکو۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور دو عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ، عورتوں کو دو مہر خوش دلی کے ساتھ۔ یہ جو مہر ہوتا ہے آج کل ایک نئی بدعت ہے، بلکہ ظالمانہ ایک طریقہ کار ہے۔ نکاح کے موقع پر یعنی یہ ساری باتیں تو لکھ لی جاتی ہیں، اس کے بعد لڑکی کا باپ مونچھوں کو تاؤ دے کر اٹھتا ہے، اگر اس نے طلاق دی میری بیٹی کو تو 40 لاکھ روپے۔ خدا کے بندے، طلاق اختیار شریعت نے دیا ہے، بعض معاملات کے اندر طلاق دینا لازم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کا آپس کا جو تعلق ہے وہ تب تک تعلق ہے جب تک یہ دونوں ساتھ رہ کر اللہ کی حدود کو پامال نہ کریں۔ اگر اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں تو طلاق دینا ضروری ہوتا ہے۔ 40 لاکھ کا بوجھ آپ نے اس کے کندھے پر ڈال دیا، وہ طلاق دے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں دے گا۔ یہ مہر کے متعلق جو کہا جاتا ہے یہ خالصتاً عورت کا حق ہے، یہ معاف کروانے سے نہیں ہوتا۔ اگر عورت خود معاف کر دے ایک الگ معاملہ ہے، اگر خود معاف کر دے الگ معاملہ ہے، معاف کروانے سے نہیں ہوگا۔ اب جنہوں نے اپنے مہر نہیں دیے جا کر بیگماں سے چیک کروائیں نکاح نامہ اور ان سے پوچھ لیں، اگر نہیں دیا ادھار کر لیں۔ اگر انسان بغیر مہر دیے دنیا سے چلا گیا تو کل قیامت والے دن جہاں دیگر قرضوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی وہاں پر مہر کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اے شوہروں کی جماعت، اگر عورتوں میں سے کوئی عورت خوش دلی سے اگر اپنا حق تمہیں چھوڑ دے تھوڑا سا یا پورا، فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا، اس کو پھر مزے لے کر کھاؤ۔ گویا کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے اگر میں نے دے دیا اور اس نے مجھے واپس کر دیا تو میرے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا، نہیں، وہ کھانا جائز ہے۔ ان مبارک آیات کے اندر ان حقوق کو بیان کیا گیا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔